جنس سیکنڈری ہے میری جان. تو مرد ہو مرد نہیں ہو، عورت ہو عورت نہیں ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ ذرا دیکھیں کہ یہ کلپ جو ہے ابھی اس نے جو ابھی شروع کی ایک جملے دو بول دیے. اس کلپ کا ویسے نام ہے جینڈر تو بس سیکنڈری ہے، تم انسان ہو آزاد ہو. سب سے پہلے بات انہوں نے یہاں سے شروع کی اور انہوں نے کہا ہے جینڈر تو سیکنڈری ہے. سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے. تو کیا واقعی میں جینڈر سیکنڈری ہے؟ اس کو انٹلیکچوئل لیول پہ دیکھیں تو شو یہ بات ٹھیک ہے، جینڈر سیکنڈری ہوتا ہے، انسان پہلے ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ارسپیکٹو کہ مرد یا عورت ہے، جو بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں سب کو دیے جاتے ہیں. لیکن یہ انٹلیکچوئل لوگ نہیں ہیں، یہ منافق لوگ ہیں. یہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انسان ہو، جینڈر سیکنڈری وچ از ٹو سے کہ تمہاری مرضی ہے. جب تم ایک انسان ہو اس کے بعد سیکنڈ لیئر میں تمہاری مرضی ہے کہ تم جو مرضی کر لو. دا پرابلم از کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جینڈر تو بس سیکنڈری ہے، تم انسان ہو اور آزاد ہو. اچھا آزاد ہو تو آزادی کی حد پھر کیا ہوگی؟ اور انسان ہو، ایک انسان اتنا آزاد ہے کوئی کہے کہ میں انسان نہیں ہوں بیسڈ آن مائی جینڈر. آپ کون ہوتے ہیں؟ اور یہ بات میں کوئی ہوائی ہائپوتھیٹیکل نہیں کہہ رہا. آربر جینڈر ایک کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے جو خود کو ٹری کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. آپ نے آزادی دے دی ہے تو آپ یعنی کہ میں کون ہوتا ہوں بقول آپ کے، آپ کو یہ بتانے والا کہ جینڈر امپورٹنٹ ہوتے ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو بتانے والے کہ وہ انسان ہے، اس کی مرضی ہے، وہ نہیں انسان، وہ درخت ہے. بلی والے بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو ایلین سمجھتے ہیں، بلکہ لوگوں نے تو پراپر سرجریاں کروا کے اپنے آپ کو بدل بھی دیا. ہاں ادر کن والے جو تو وہ اپنے آپ کو انسان تو سمجھتے نہیں ہو. ایگزیکٹلی. تو پھر بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ ہوتے کون ہیں، انہیں کہنے والے کہ آپ انسان ہو. آپ ان کی تصحیح کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ یو ایگزسٹ، بات ختم. اور اس میں بھی اگر کوئی انسان کہے کہ How do I know I exist? Yeah, exactly. I identify myself as non-existent. Non-existent. Exactly. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ تو آزاد ہو تو پھر آزادی تو کھل کے انجوائے. کیونکہ یہ فیلنگس کی آزادی ہے نا، میں جو بھی فیل کر رہا ہوں تو میں میری فیلنگس کو ویلیڈیٹ کیا جائے. اور یہاں بھی یہ کہنا کہ مرد ہو یا عورت ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے کیونکہ دونوں کے مزاج، طبیعت اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں کوئی دوبارہ سے اس کو ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ دیر از سو مچ ڈیٹا آؤٹ دیر دیٹ ڈسٹنگوشز بٹوین میل اینڈ فیمیل اور ان کے سوسائٹل رولس کیا ہیں. رائے صاحب ابھی پروگرام کا آغاز ہوا ہے نا، تو بالکل میں آڈینس کو بور نہیں کروں گا، لیکن ایک فلسافیکل ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کلیم کی ٹروتھ ویلیو کو ڈٹرمن کرنا ہو تو اس کلیم کو بیسکلی آپ اس پروپوزیشن پہ ہی آپ اپلائی کریں اور دیکھیں پھر نتیجہ کیا نکلے. صحیح. اسی پہ اس اسٹیٹمنٹ پہ ہی. جیسے یہ صاحب کہہ رہے ہیں یا جنہوں نے لکھا، یہ تو ایکٹر بچہ، ان کی میں بات نہیں کرتا، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا مرد ہو یا عورت ہو. مرد یا عورت، مرد اور عورت تھے صحیح تو فرق پڑا تھا. صحیح. جسے ہم آپ کی پیدائش کہتے ہیں. بالکل. اگر فرق نہ پڑتا نا ان دونوں کچھ بھی نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے یہ جملہ لکھنے کے لیے. صحیح. سو فار گڈنس سیک اپنی ایگزسٹنس کو تو اس طرح سے ڈینائی نہ کریں. اگر وہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہ پڑتا، دیر کوڈ ہیو بین کرسی اور میز اور اینی تھنگ ایلس، آپ نہ ہوتے تو آپ کا ہونا ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ فرق پڑتا ہے. ایٹ لیسٹ رسپیکٹ یور پیرنٹس، رسپیکٹ یور اون ایگزسٹنس. یعنی میں آنیسٹلی آگے جیسے جیسے پروگرام جائے گا ہم اس سے مزید بات کریں گے. ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم بھی جیسے مباحث ہوتی تھی امام ابو حنیفہ کی ہوتی تھی، بڑے بڑے لوگوں کو پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے بحث کی. سو ٹرو. اٹس سم تھنگ وی ہیو دیٹ انٹلیکچوئل ہیریٹیج کہ ہم ایسے لوگوں سے انگیج کر رہے ہیں. ہمارے حصے میں کون آیا؟ اللہ. صحیح بات ہے. ہمارے حصے میں یہ طبقہ آیا ہے کہ جن سے یہ بحث کرنی پڑتی ہے کہ آپ انسان ہیں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں میری مرضی میں نہیں ہوں، میں آربر جینڈر ہوں. صحیح بات ہے. یہ خیال مجھے کئی دفعہ شو کرتے ہوئے آیا کہ مطلب شاید ہماری کمیاں ہیں، کوئی کوتاہیاں ہیں، کچھ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری قسمت میں یہ لوگ آئے ہیں جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مرد اور عورت کا فرق کیا ہے. ہمیں ان سے بحث کرنی پڑ رہی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی خوبصورت کاوش ہے یہ ڈرامہ، کیونکہ معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں خواجہ سراؤں کے ساتھ، جو مظالم ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے لکھے جاتے ہیں جس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جینڈر کچھ نہیں ہوتا، اخلاقیات اور انسان کی تمیز، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا اور ایکول اپرچونٹیز کا ہونا معاشرے میں، یہ میٹر کرتا ہے. جینڈر کی بیس پہ یہ بائسنس نہیں ہونی چاہیے. شور. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خوبصورت کاوش ہے لوک، اف یو ریپ سم پیس آف کریپ ان چاکلیٹ پیکنگ اٹ ول ناٹ چینج دی فیکٹ دیٹ اٹس ا کریپ انسائڈ. جتنا مرضی آپ اسے بیوٹیفائی کر لیں تو دیٹ ڈزنٹ چینج.
اچھا باقی جو ہے کہ ایکول رائٹس اور ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے اور یہ ساری باتیں ہونی چاہیے، دیکھیں بالکل ہونی چاہیے، میں اس چیز کے حق میں ہوں۔ پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سب کے پاس ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے اور سب کے پاس ہونی چاہیے کہ جینڈر میٹر نہیں کرتا، تو ہم نیکسٹ جنریشن جو ہم نے ریپروڈیوس کرنی ہے اس کے لیے پھر ماننا پڑے گا ہمیں کہ جینڈر میٹر نہیں کرتا پھر دین وی ہیو ٹو ہیو ایون نان لیونگ آرگنزمز جو ہیں ان سے بھی ہمیں ٹرائی کرنی پڑے گی کہ شاید ہم بچے پیدا کر سکیں، دین وی کیونکہ میٹر جو نہیں کرتا ایکول اپرچونٹی ہے پھر کہ ایک عورت ہے اگر وہ کہتی ہے کہ لک دیر از اے ویری پرٹیکولر سیکشول پروسیس تھرو وچ وی گو اینڈ دیر کمز ریپروڈکشن، اگلی جنریشن آ جاتی ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ لک میری ایکول اپرچونٹی ہے، سیکشول رولز ڈیفائنڈ ہے، تو what I refuse to take this role, I'll take the other one. Sure, by all means, I mean that's a great stuff by the way. کیونکہ جب یہ ایسی حرکتیں کریں گے تو ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ بیوقوف ہے، ہمیں صرف دکھانے کی ضرورت پڑے گی، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس طرح کی اب یہ حرکتیں کریں گے دین اٹس اگین جیسے میں آگے کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم وی ڈونٹ فیل انٹلیکچولی چیلنجڈ، that's the frustration there. We would rather have conversation جس میں intellectual depth ہو، کوئی ہمیں بھی مزہ آئے ریسرچ کرنے کا، بات کرنے کا۔ ہمیں یہ جو آگے رائے صاحب نے کہا کہ it has come down to the level کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ مرد اور عورت ایکچولی میٹر کرتے ہیں اور وہ سیپریٹ ہوتے ہیں، اینڈ واٹس دیئر رسپانس کہ نہیں ہوتے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں جی ویڈیو کہاں تک بات پہنچی۔ آزاد ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، اپنے اچھے اور برے عمل کے جواب دہ ہو، تم ایک نیک روح ہو، تم تعلیم یافتہ ہو، اس لیے دنیا کی ہر وہ نعمت، ہر وہ کامیابی تم بھی حاصل کر سکتے ہو جسے کوئی بھی لڑکا یا لڑکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تم اپنے ہونے پر کبھی کنفیوز نہیں رہنا بیٹا، کبھی کشمکش میں نہ پڑنا۔ کشمکش زیادہ ہو تو غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، غلطی کرتے رہنا لیکن سیکھنے کے لیے بیٹا۔ اچھا یہ ذرا نوٹس کریں کہ یہ اس وقت جو بورڈ ہے اس کے اوپر یو ایس ایڈ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو $200 ملین آئے تھے پاکستان میں وہ کہاں گئے۔ اچھا پہلی بات ہے آپ کو شاید اعتراض ہوگا اس بات سے کہ یہ موٹر سائیکل بغیر ہیلمٹ کے چلا رہے تھے، میں یہی کہنے لگا تھا۔ چلیے یہ تو آن لائٹر نوٹ تھا، بٹ دا پوائنٹ اس کی جو انہوں نے بات کی نا کہ تم آزاد ہو، تم اس طرح سے ہو، اور بڑی پازیٹیو کوٹ ان کوٹ باتیں ہو رہی ہیں کہ لائک جب آپ کہتے ہو کہ آپ جو چاہے آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے ہم اس سے کیا اختلاف کریں، لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس معاشرے کے اندر جب آپ نے کوئی ایک نیریٹو لے کے آنا ہے نا تو آپ کو بڑے طریقے سے لے کے آنا ہوتا ہے۔ آپ کلیئر کٹ آ کے ایٹ لیسٹ ان پاکستان اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک ریلیجیس مائنڈ سیٹ بھی ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے، میں کہوں گا کہ ویل اوور 90% آف دا پیپل ول آئیڈینٹیفائی ود ریلیجیس ویلیوز، تو اس کے اندر آپ ایک دم سے آ کے نا قوم لوط نہیں کر سکتے، تو آپ کو نا بڑے سٹل طریقے سے آنا پڑتا ہے، بڑا جس کو نوم چومسکی جو ہے وہ گریجول اسٹریٹجی کہتے ہیں، آپ کو بڑے گریجولی آنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ پازیٹیو تھیمز کو لے کے آئیں کہ دیکھیں اٹس اباؤٹ انڈیپینڈنس، تم ایک پڑھے لکھے انسان ہو، 9 باتیں یس کرائیں، ہاں، اور ایک بیچ میں جو ہے نا وہ ٹروجن ہارس کر دیں، یعنی ایک بہت ساری باتیں آپ کی پازیٹیو ہے، ایک چیز آپ نے بیچ میں ایسی انسرٹ کی ہے جو کہ لوگوں کے دماغوں میں نا ایک سیڈ پلانٹ کیا آپ نے۔ تو یو ایس ایڈ کے بارے میں آپ کو ذرا بتائیں گے کیا یہ کوئی اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ یو ایس ایڈ کا پوسٹر لگا ہوا ہے یا کوئی اس کے پیچھے؟ نہیں ضیاء بھائی، ایک تو یہ دیکھیں یو ایس ایڈ کا کوئی ایک پروگرام نہیں، کئی سارے پروگرام کی نا یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اچھا ان کی یونیورسٹی میں لگتا ہے سارا یو ایس ایڈ ہی کام کر رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، نوٹس بورڈ پہ یو ایس ایڈ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ تو ضیاء بھائی یو ایس ایڈ کے بارے میں تو بالکل واضح ہونا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں ایک تو امریکن ایمبیسی نے بھی ٹویٹ کی آج سے 1.5 سال پہلے مشن، ہاں بالکل، اور اس کے بعد جو یو ایس ایڈ ہے ان کی ایک رپورٹ تھی ود کولیبریشن ود عورت فاؤنڈیشن، جی، پھر فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹو، یہ ٹرانسجینڈر لا سے پہلے کی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ رپورٹ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو بالکل جو ان کا ایجنڈا ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا انہوں نے اس میں نا یہ سارا جینڈر ایکویٹی اور یہ ایون ٹرانسجینڈر والے ایشو کو انہوں نے کافی زیادہ نا ایڈریس کیا ہے، اور آخر میں جا کے آپ وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد اس کی پالیسی ریکمنڈیشنز لازمی پڑھیں، کیونکہ کوئی بھی رپورٹ جب آپ پبلش کرتے ہیں آپ اپنی ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ میک کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں پرابلم کو اچھے طریقے سے، پھر آپ ایک سلوشن پرپوز کرتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے، صحیح ہے۔ تو اب وہ جو اس مسئلے کا انہوں نے حل بتایا ہوا ہے پالیسی ریکمنڈیشنز کے اندر، وہ اگر آپ پڑھیں تو یعنی آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو یعنی یہ پاکستان کے اندر سے نا تمام جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی شریعت کی جو حدود ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہٹا دیں۔ یعنی میں ایک دو آپ کو اگزامپل لیتا ہوں، مثلا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ دیکھیں ٹرانسجینڈرز کیونکہ یہ اسٹگما بہت زیادہ ہوتا ہے ٹرانسجینڈر کے ساتھ اور لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے،
تو ایک نارمل انوائرمنٹ میں ان کو جابز وغیرہ نہیں دی جاتی تو وہ مجبوراً پروسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں. اب اس کا دیکھیں وہ سلوشن کیا پرپوز کر رہے ہیں. اس کا سلوشن وہ یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سرے سے پروسٹیٹیوشن کو آپ ڈی کرمنلائز کر دیں, یعنی پروسٹیٹیوشن لیگل ہو جائے. ہاں لیگل ہو جائے. اور نہ صرف پروسٹیٹیوشن بلکہ ہمارے قانون کے اندر کارنل انٹرکورس کے حوالے سے جو حدود لگائی گئی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی نکال دیں آپ. تو یعنی سوڈمی اور یہ سارا کچھ الاؤ کر دیں. یہ سلوشن پرپوز کر رہے ہیں. تو یہ تو US8 کے حالات ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جیسا آپ نے بھی شروع میں کہا کہ یہ ایسے اقدامات ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ ڈائریکٹ آ کے نہیں کر سکتے. LGBT کیا ہے کہ آپ پورے پاکستان کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے. تو یہ اب آہستہ آہستہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے. دیکھیں کوئی بھی انسان اس طرح ڈائریکٹ برائی نہیں کرتا. یعنی ہمارے دماغ میں جب بھی جو خیالات آتے ہیں وہ ہم اپنی انوائرمنٹ سے لیتے ہیں. یہ آپ کے دماغ میں وہ خیالات پلانٹ کر رہے ہیں, وہ چیزیں ٹریگر کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ جب ریپیٹڈلی یہ جب ہوتا جائے گا, یہ ہیمرنگ کرتے رہیں گے تو بہت سارے لوگوں کے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ خیالات ان کے دماغ میں ریپیٹڈلی آئیں گے. پھر وہ خیالات ارادے میں تبدیل ہوتے ہیں, ارادہ پھر عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور اسی طرح پھر لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. یار ہم ہیں نا راستے میں بیٹھے ہوئے. جی ہاں, یہ نہیں بیٹھے ہوئے. نہیں انشاءاللہ, بلکہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم زیادہ ہی جاگ گئی ہے. ماشاءاللہ آپ نے بھی اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے. اور آج سے 4 سال پہلے ایک اور سچویشن تھی, یعنی جب ٹرانسجنڈر لا پاس ہوا تو میں جب ریسرچ سٹارٹ کی تو میں نے جا کے جب دیکھتا تھا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے علماء کو بھی نہیں پتا تھا, بالکل اناویئر تھے. ان کی تو واردات ہی یہ ہے کہ یہ ان کو پتہ کہ پاکستان نے ریزسٹ کرنا ہے, تو یہ یوں کہہ لیجیے کہ چور دروازے سے آتے ہیں.